بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، قرآن کریم کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے متعلق ہم نے تفصیل سے سنا، اب ہم آج خاص للمتقین کی تفسیر جانیں گے، یعنی تقوی کا مطلب، تقوی کے درجات اور متقی کون لوگ ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ سنیں گے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب مقدس ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ہدایت تو گمراہ ہونے والے لوگوں کے لیے چاہیے، متقی تو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہے، ان کے لیے ہدایت ہونے کا کیا معنی؟ تو اس سلسلے میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ متقین سے مراد ہے بچنے والے اور ڈرنے والے لوگ اور تقوی کی طرف جانے والے لوگ، یعنی جن میں ضد اور عناد نہیں پایا جاتا بلکہ وہ تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کلام کو پڑھیں گے تو ان میں تقوی پیدا ہوگا اور یہ متقی بن جائے گے۔ مقصد یہ ہے کہ اگرچہ آج یہ لوگ متقی نہ بھی ہوں مگر اس قرآن پاک کی برکت سے آئندہ زندگی میں تقوی اختیار کر لیں گے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا عقل مند نوجوان بڑے مضبوط جسم والا شخص ہو تو اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے فلاں ماں کا دودھ پیا ہے، دیکھو کتنا طاقتور ہے، گویا اس کی ماں کے دودھ میں وہ طاقت اور تاثیر ہے جس سے اس قسم کے کڑیل جوان پیدا ہوتے ہیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں ھدی للمتقین کا مطلب یہی ہے کہ اس قرآن پاک میں ایسی تاثیر ہے کہ جو اس سے قریب ہوں گے، اس پر عمل کریں گے، وہ متقی بن جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کتاب صرف متقیوں کی ہدایت دیتی ہے، کیونکہ خود اسی میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للعالمین کہ یہ تمام جہاں والوں کے لیے ہدایت کا راستہ دکھلاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ کتاب ہدایت نازل تو ساری دنیا کے لیے ہوئی ہے، خطاب سارے عالم سے کر رہی ہے، لیکن آپ خود سمجھ لیجئے کہ عملاً اس سے نفع صرف وہی لوگ حاصل کریں گے جن کے اندر حق کی طلب اور تلاش ہے، جن کا ضمیر زندہ ہے۔ آفتاب اپنی جگہ عالم تاب صحیح، لیکن جن کی بصارت یعنی جن کو دیکھنا ہی نہیں ہے یا جن کی بینائی ہی ضائع ہو چکی، ان کے لیے تیز سے تیز تر شعاع بیکار ہے۔ زمین اگر مردہ ہے تو اس کے حق میں بڑی سے بڑی بارش بے اثر ہے، غذا بہتر سے بہتر بھی بے حیضہ کے مریض کے لیے لا حاصل بلکہ مضر ہے۔ قرآن مجید سے استفادہ کے لیے اولین شرط دل کے اندر کا تقوی ہے۔ معزز حاضرین اکرام، سامعین اعظام، تقوی کی تعریف اور متقی کون ہے؟ تقوی کی تعریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قاری تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا حضرت تقوی کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کیا آپ کو کبھی ایسے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے جس میں ہر طرف کانٹے دار جھاڑ ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں، بہت دفعہ ایسے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا پھر آپ نے وہاں کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے دامن سمیٹ لیا اور پوری کوشش کی کہ کانٹے میرے جسم کے کپڑوں میں نہ الجھنے پائے اور میں سلامتی سے ایسے راستے سے نکل گیا۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا فذلک التقوی، تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ دنیا میں پھیلے ہوئے کفر، شرک، گمراہی، بدعت اور دیگر خرابیوں سے انسان بچ کر نکل جائے۔ جو شخص ان چیزوں سے دامن بچا کر نکل گیا وہی متقی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے تقوی کا مطلب پوچھا گیا تو فرمایا اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم نہ مانے اور یقین رکھے کہ تمام کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، لہذا جس شخص کا اعتقاد اور عمل یہ ہوا وہ متقی ہے۔
کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تم اپنے نفس کو کسی دوسرے سے بہتر نہ سمجھو، تم یہی سمجھو کہ میں ہی کمزور ہوں، میرا ہی قصور ہے۔ جب تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو متقی بن جاؤ گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو شخص اپنے آپ کو انگریز کافر سے بھی بہتر سمجھتا ہے اس پر خدا کی معرفت حرام ہے۔ آپ نے بہت بڑی بات کہی کہ اپنے آپ کو انگریز کافر سے بھی بہتر نہ سمجھے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ انگریز کافر کسی وقت ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور تمہارا نفس موٹا موٹا ہوتے ہوتے شیطان ہی بن جائے۔ لہذا جب تک اپنے آپ کو اس سے حقیر نہ سمجھو گے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ تقوی کے 3 درجات ہیں۔ حضرات سامعین، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان شرک کی تمام اقسام سے پاک ہو، اگر ایسا ہوگا تو عذاب سے خلاصی پائے گا ورنہ نہیں۔ تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے اور چھوٹے گناہوں پر اصرار نہ کرے۔ تیسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان مشکوک و شبہات والی باتوں سے بچتا رہے۔ جو شخص تقوی کے ان تینوں درجات پر پورا اترے گا وہی کامل درجے کا متقی ہوگا۔ متقی کون ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حسرت کے دن یعنی قیامت کے روز آواز آئے گی کہ متقی لوگ کہاں ہیں؟ متقی لوگ اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تجلی کے سائے میں چلے جائیں گے۔ وہ تجلی ان پر ہر وقت سایہ فگن ہوگی اور کسی وقت ان سے علیحدہ نہیں ہوگی۔ کسی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ حضرت متقی کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو انواع شرک سے محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرتے رہے۔ متقیوں کی علامت یہ ہے کہ اگر انہیں مصیبت آئے تو صبر کرے اور خدا کے فیصلے پر راضی ہوں، اگر راحت آئے تو خدا کی نعمت کا شکر ادا کرے اور قرآن پاک کے احکام کے سامنے ہم یہ مطیع و فرما بردار رہے۔ یہی متقی لوگ ہیں۔ معزز سامعین اکرام، محمد بن یوسف ایک بزرگ ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری سے پوچھا کیا بات ہے، جہاں جائے آپ کا ہی چرچا ہوتا ہے، لوگ آپ کے اس قدر مداح ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ میں نے تو آپ کو رات کے وقت سوتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی آپ کو ساری رات عبادت کرتے ہوئے نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا چپ رہو، یہ بات تقوی پر مبنی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ تقوی عطا کرے اسے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان سے کسی حکیم سے پوچھا کہ بھائی متقی کون ہوتا ہے؟ تو اس حکیم نے جواب دیا متقی وہ ہوتا ہے جو خدا کو مخلوق پر اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، وہ متقی ہوتا ہے۔ فوائد درس: قرآن کریم سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن قرآن کریم سے استفادہ کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے خوف خدا کا ہونا ضروری ہے۔ اور تقوی کے 3 درجات یعنی کفر شرک سے بھی اپنے آپ کو بچائے، گمراہی سے بچائے رکھے، گناہ صغیرہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، بلکہ مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ جو 3 درجات پر کامل اترے گا وہی کامل متقی ہوگا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں اور متقین میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔